अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बलूचिस्तान से ख़बरें अच्छी नहीं आ रही। आज जिस तरह से बहनों बेटियों की जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया और उसके बाद एहतजाज पर गोलियां चलने के हवाले से भी कुछ इत्तलाआत और मुबैना फुटेजेस सामने आ रही हैं। बन्नू के अंदर भी आज एक ऐसा ही वाक़या हुआ जहां एक जो एहतजाज करते हुए गोली मारी गई। लिहाजा अब गोली चलना किसी भी एहतजाज पर पाकिस्तान में नॉर्मल हो चुका है। महारंग बलोच का भी जेल से पैगाम आया और उन्होंने कहा कि अपनी जिद्दोजहद जारी रखें, मुज़ाहमत का रास्ता अपनाएं और भरपूर एहतजाज करें। हालत ये हो गई है, बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी का एक बयान रिपोर्ट हुआ, मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं बलूचिस्तान के हर तालीमी इदारे में कौमी तराना पढ़ा और कौमी झंडा लहराया जाएगा। ऐसा लगता है जैसे बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का हिस्सा बना है और उसके बाद ऐलान किया जा रहा है कि अब से बलूचिस्तान के अंदर कौमी तराना भी पढ़ा जाएगा और झंडा भी लहराना लाजिम होगा। जिन तालीमी इदारों के सरबराहान अहकामात की पाबंदी नहीं करवा सकते ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं, सरफराज बुगटी। इसका मतलब यह है कि वो जो खदशात थे ना कि कई इलाकों के अंदर रियासत की रिट ख़त्म हो चुकी है, झंडा नहीं लहराया जा रहा, कौमी तराना नहीं पढ़ा जा रहा, ये तो हालात हो चुके हैं कि वज़ीर आला को आके ऐलान करना पड़ गया है कि ख़बरदार आप ये काम करें। फिर इस सारी सूरत हाल में आज सरदार अख्तर मेंगल का बड़ा सख्त पैगाम आया है, बहुत ही सख्त, जरदारी साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए। अख्तर मेंगल काश रजीम चेंज के वक्त अगर जरदारी और नवाज शरीफ के साथ हाथ ना मिलाते तो ये हालात ना होते। जिन जिन लोगों ने उस वक्त गलती की, गलत शॉट खेला, आज वो कीमत अदा कर रहे हैं, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह हों। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की वजह से पंजाब के अंदर इलेक्शन के हवाले से अमल दरामद नहीं हुआ था और उस वक्त इस तरह की डिवाइड पैदा हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये काजी ग्रुप उस वक्त था जो अलग खड़ा हो गया था और बंदियाल के फैसले पर अमल नहीं हुआ था, वो जो 14 मई को इलेक्शन का ऐलान हुआ था। तो कीमत अदा कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह भी, कीमत अदा कर रहे हैं आज सरदार अख्तर मेंगल एंड कंपनी भी और बाकी जितने भी लोग हैं। मौलाना गलत लोगों के हाथों में खेला, क्या मिला? मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। तो अब अख्तर मेंगल साहब ने बहुत सख्त वार्निंग और बड़ा सख्त मैसेज दिया है। कहते हैं जनाब जरदारी और शरीफ साहब, मैं कभी नहीं भूलूंगा जब मरियम नवाज और फरियाल तालपुर को सरेआम रुसवा किया गया, तब हम आपके साथ खड़े थे, हम आपके साथ थे क्योंकि हमारे लिए इज्जत सबसे पहले है और औरतों पर हमला हमारी आखिरी हद है। हमने हमेशा औरत की इज्जत पर सियासत से बाला होकर खड़े होने का फैसला किया, लेकिन आज मेरी बलोच बेटियां सड़कों पर दुपट्टे के बगैर घसीटी जा रही हैं और आप ना सिर्फ खामोश बने बैठे हैं बल्कि इस गुनाह कबीरा के अंदर बराबर के शरीक हैं। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये एक बलोच का वादा है। ज़रा याद करें, पीपल्स पार्टी इंसानी हुकूक, लिबरलिज्म, ख़वातीन के हुकूक की बड़ी चैम्पियन बनती है। बिलावल साहब की ज़रा तकरीरें तो सुने, बड़े बड़े एंकर कहते हैं बिलावल बड़ी अच्छी तकरीर करता है। पीपल्स पार्टी का एक विरसा, एक तारीख है। मत भूलें पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलूचिस्तान में है। सरफराज बुगटी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है और बिलावल का अब्बा सुप्रीम कमांडर आर्मी फोर्सेस का है और बिलावल इस वक्त सबसे बड़ा टाउट बना हुआ है जो कहता है ब्रूट मेजोरिटी के साथ मैं 26वीं आईनी तरमीम करवाऊंगा, मुझे मजबूर ना करें। तो बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ठीक है, लोग इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हैं और बिल्कुल ठीक तनकीद करते हैं क्योंकि इस सारे गंद की जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन हुकूमत किसकी है ये भी मत भूलें। लोग कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इस्तेमाल कौन हो रहा है? इस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन इस्तेमाल हो रहा है? यही लोग हो रहे हैं और कल को यही लोग आएंगे, आपको दोबारा बेवकूफ़ बनाएंगे और आप बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर यही होता है। फिर लाहौर के अंदर दो बड़ों मोहसिन नकवी और बिलावल की मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी पिछले कई दिनों से गायब थे, सिक्योरिटी कमेटी वाला इजलास हुआ, मोहसिन नकवी गायब। खबर आई कि गल्फ के किसी हॉस्पिटल के अंदर पड़े हैं। कभी खबर आती है कि वजारत दाखिला से उन्हें हटा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, और आज मुलाकात हुई है। अल्लाह करे बिलावल ने
بلوچستان کے حوالے سے بات کی، اور المیہ تو یہ ہے نا کہ بلوچستان کے حوالے سے رپورٹ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں بتا سکتے کھل کے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ میڈیا پر آپ جا کے دیکھیں، سارے پاکستان کے 50 چینل لگا کر دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ پاکستان تو بس انگلینڈ کو قرضہ دینے والا ہے، بس چند دنوں کی بات ہے۔ یہ امریکہ کی کیا اوقات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ چند دنوں بعد کٹورا لے کر آئے گا اور کہے گا کہ ہمیں بھیک میں اتنے ڈالر دے دو، ایسے لگتا ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا کسی حد تک آپ تک خبریں پہنچا رہا ہے۔ پھر بڑے لوگوں کی خواہش تھی کہ سب کو تمغے مل گئے، سب کو جو سرٹیفائیڈ چور، اچکے اور ڈاکو تھے انہیں بھی اسٹیبلشمنٹ نے جن کی فائلیں دکھائیں، جن کے بارے میں کہا کہ ان کے خلاف ڈاکومنٹڈ پروفز ہیں، کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ قاضی فائزی صاحب کو بھی تمغہ دیں، سکندر سلطان راجہ کو بھی دیں، وہ ویل ڈیزروڈ ہیں۔ تو آج تمام پاکستانیوں کی خواہش پوری ہوئی ہے، کیونکہ مختلف سرکاری ملازمین اور فوج کے لوگوں کو تمغے دینے کا دن تھا، تو چیف کلیکٹر صاحبہ سکندر سلطان راجہ کی اہلیہ رباب سکندر کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، لہٰذا اب پڑ گئی ٹھنڈ، اب سب کی خواہش پوری ہو گئی۔ پھر پی ٹی آئی والے آپس میں لڑ رہے ہیں، جب اتحاد کی بات ہو رہی ہے تو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور آج جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، ویسے تو آئین پاکستان کا نام لینا بھی مذاق ہی ہے، آئین کے اندر ہے فریڈم آف سپیچ، بنیادی حق ہے کسی کا بولنا، یہ جو اللہ نے زبان دی ہے نا، اس کا پازیٹیو استعمال کرنا، یہ نہیں کہ آپ شر پھیلائیں، مناسب گفتگو آپ کا حق ہے۔ آج ایک آئینی عدالت کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ اگر عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے آپ گفتگو نہ کریں، خان کا پیغام نہ دیں، تو پھر ملاقات ہو سکتی ہے۔ ذرا اندازہ کریں، کسی ڈکٹیٹر کے سامنے کچہری لگی ہوتی، وہاں پہ یہ شرط رکھی جاتی تو سمجھ میں آتی تھی۔ آئینی عدالت کے اندر 3 جج بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ شرط منظور ہے پھر ملاقاتیں کی جا سکتی ہیں، یعنی آپ بولیں گے نہیں، وہ جو آئین آپ کو حق دیتا ہے نا بولنے کا، فریڈم آف سپیچ کا، فریڈم آف انفارمیشن کا، وہ آپ سرنڈر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور پی ٹی آئی والوں نے سرنڈر کر دیا، ظاہر ہے انہوں نے سوچا کہ ملاقات ضروری ہے، بول بلا ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن ملاقاتیں بھی ظاہر ہے ضروری ہیں، یہ بھی اہم چیز ہے۔ اب تنقید ہو رہی ہے، فیصل فرید چودھری، فواد چودھری کے بھائی جو وکیل ہیں، ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، کہتے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم آئین پاکستان اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ کوئی عدالت عمران خان یا ان کے خاندان کے دیگر افراد کے حق تقریر پر بین نہیں کر سکتا۔ اگر اس حکم میں عدالت نے عمران خان کی جیل ملاقاتوں میں ہونے والی گفتگو کو پہنچانے پر کوئی قدغن لگائی تو اس فیصلے کو میں خود چیلنج کروں گا۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل ہی نہیں کہ وہ تمام کی طرف سے کوئی ایسی واہیات ضمانت دے جس سے عمران خان کا پیغام عوام تک نہ پہنچ سکے، ایسا کوئی حکم ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ تو بیسیکلی سلمان اکرم راجہ نے گارنٹی دی، اب انہوں نے لفظ استعمال کیا واہیات، تنقید کی۔ دیکھیں پاکستان میں تو کوئی اصول ہے ہی نہیں نا، سلمان اکرم راجہ نے بھی کچھ غلط نہیں کیا، ملاقات ضروری تھی خان کے ساتھ، قانون کے اعتبار سے دیکھیں تو غلط ہے۔ آپ فریڈم آف سپیچ پہ، آئین پہ خود ہی سرنڈر کر رہے ہیں اگر اس اینگل سے دیکھا جائے۔ اب اس کے بعد سلمان اکرم راجہ کا جواب آیا، وہ کہتے ہیں کہ خاندان اور وکلاء کے علاوہ خان صاحب سے تمام ملاقاتوں کو ایک سازش کے تحت بند کیا گیا۔ آج اس سازش کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ سازش میں کون کون شامل تھا مجھے معلوم ہے، آئین اور قانون کے تقاضے کیا ہیں یہ بھی واضح ہے۔ سازشی آج افسردہ ہیں، مجھ پر ان کا حملہ بنتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کی ہے فیصل فرید چودھری نے بھی، اور ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر ہی سلمان اکرم راجہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب کی ماں، سب کی والدہ ماجدہ مریم نواز آج ایک ہاسپٹل کے اندر گئیں، اور وہی ششکے، وہی طریقہ، دا گائے نیڈ ٹو بی فائرڈ، وہی ڈائلاگ بازیاں، جناح ہاسپٹل کا انہوں نے دورہ کیا، اور جاتے ہی انہوں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے پرنسپل پروفیسر اصغر کو معطل کر دیا، وہی چاچو کی طرح چٹکی بجائی کہ اس کو بھی فارغ کر دو، اس کو بھی فارغ کر دو۔ شوق ہے نا افسر شاہی کا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا بھی ہوئی اور جیل میں ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل کچھ دن پہلے چیلنج ہوا تھا کہ عمران خان کی سزا معطلی درخواستوں میں اب جو اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ آج سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اس وقت اس پر ظاہر ہے وہ سماعت ہو رہی ہوگی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور
جسٹس محمد آصف سماعت کر رہے ہیں۔ رجسٹرار آفس نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستیں اعتراض کے ساتھ مقرر کی۔ جو ججوں کے نام آئے ہیں اس کے بعد کیس نہ بھی لگتا تو کوئی بات نہیں تھی، اب کیس لگنا نہ لگنا ایک ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ کیس لگ چکا ہے۔ پھر بلوچستان سے ایک اور خبر ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی رہنما سیمی دین بلوچ اور لالا وہاب بلوچ کو پولیس نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ کوئٹہ سے 2 کم سن لڑکیوں کو پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا، یہ بھی بلوچستان سے خبر آ رہی ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اللہ اس ملک پر رحم کرے۔ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے حکم نامہ آیا، ابھی نعیم حیدر پنجوتھا کا بھی ایک ویڈیو پیغام ہے جس میں کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں اڈیالہ جیل آیا، مجھ سے درخواستیں وصول نہیں کی، 1.25 گھنٹے اڈیالہ جیل بیٹھنے کے بعد واپس جا رہا ہوں۔ تو یہ اس ملک کی عدالتوں کی اوقات ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔